کہ نبوت نے ابتداءً اخلاقی تعلیمات دی، انفرادی شخصیت کے لیے بہترین رہنمائی دے دی، لیکن جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہا ہے اس نبوت اور رسالت میں بھی ایک ارتقاء کی ضرورت ہے کہ جیسے جیسے ارتقاء تمدن کے ذریعے سے نئی پیچیدگیاں وجود میں ہیں، ان پیچیدگیوں کے ضمن میں ایک معتدل نظام، ایک انصاف پر مبنی ایک نظام وہ نوع انسانی کو دیا جائے۔ اور جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تمدن اپنے تقریباً ارتقاء کی آخری منزل کو پہنچ چکا تھا، آج اصل ضرورت جو نوع انسان کی تھی وہ اخلاقی تعلیمات کی نہیں تھی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ حیران ہوں گے۔ اصل میں اخلاقی تعلیمات جہاں تک انفرادی تعلیمات کا تعلق ہے وہ میں کہتا ہوں کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں مکمل ہو چکی تھی۔ البتہ جو اصل شے دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی ہے ایک متوازن نظام کی شکل میں، وہ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، عدل و انصاف سماج کی سطح پر، عدل و انصاف میدان معیشت میں، عدل و انصاف میدان سیاست میں، نظام حکومت میں، عدل و انصاف کا ایک مکمل نظام عورت اور مرد کے مابین، ایک بہترین توازن، عدل پر اور انصاف پر مبنی توازن، کسی کا کوئی حق تلف نہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو رہی ہو، کسی کے لیے کوئی تنگی کا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ سب کو بھرپور موقع ملے کہ وہ جو فطری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کی ہیں انہیں بھرپور طریقے پر بروئے کار لائے۔ یہ نظام جو ہے یہ ہے وہ دین حق کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ رسول کا کام شہادت، شہادت قولی، شہادت عملی، انفرادی تعلیمات جو دی ان کا نمونہ اپنی سیرت و کردار میں پیش کر دیا۔ سچائی کی تلقین کی تو الصادق خود تھے، امانت کا سبق پڑھایا تو الامین، یہ لوہا مانا دشمنوں نے کہ الامین ہے، پاک بازی کی تعلیم دی تو پاک دامنی کا اعلیٰ ترین نمونہ خود پیش کیا۔ گویا کہ جو بھی قدر تھی انفرادی زندگی کے لیے اللہ کی بندگی کا حکم دیا تو انا اول العابدین، اسلام کی تلقین کی تو انا اول المسلمین، سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا میں ہوں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ساری کیفیت جہاں قول ہے وہاں عمل ہے۔ اب اسی کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ یہی بات نظام اجتماعی کی شکل میں آتی، جو نظام آپ دے رہے ہیں اسے قائم کر کے دکھائیں، جو نظام آپ لے کر آئے ہیں اس کا نمونہ دکھائیے۔ جو نظام آپ دے رہے ہیں اگر وہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہو، اگر وہ صرف تقاریر کے ذریعے سامنے آ رہا ہے، اگر صرف اس کے خد و خال ہے کہ جو دے دیے گئے ہیں، وہ ایک نظریے کی حیثیت سے پیش کر دیا گیا تو وہ حجت نہیں بنے گا، دلیل نہیں بنے گا، جب تک کہ اس نظام کو بالفعل قائم نہ کر دیا جائے، اس کا ایک نمونہ دکھا نہ دیا جائے، اس کی ایک جھلک نوع انسانی بالفعل دیکھ نہ لے، اس وقت تک وہ شہادت عملی کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ شہادت قولی، شہادت عملی انفرادی سطح پر، شہادت قولی، شہادت عملی اجتماعی سطح پر، یہ چار شہادتیں ہیں کہ جو ہر رسول کے ذمے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس آخری شہادت کے ضمن میں ہر رسول کا معاملہ مساوی نہیں ہے۔ ابھی جس رسول کے زمانے میں جس حد تک ارتقاء ہوا ہے تمدن کا، اسی حد تک اسے اس کی گواہی دینی ہے۔